آج کل ابھی انڈیا میں ہو رہا ہے جو کہ مسجدیں توڑ رہے ہیں یہ بول کر کہ ہماری مندر تھی پہلے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا سوچنا ہے؟ یہ صرف 2 منٹ کی بات ونس تھی, اگین 1 منٹ. پولیٹیکل بات ہو گئی نا. دیکھیں اب پھر اگر یہ بھی آئیں گے تو پھر اس سے پہلے جب مسلمان آئے انہوں نے آ کے یہاں میں کے نے یہ مندر سوال اس توڑے. لیے کیا رک بھائی جائیں بھائی, میں نے رک جائیں, اب ٹھیک ہے آنسر لے لیں, چلے آنسر آپ لے لیں, جواب مت دیجیے, آنسر لے لیں آپ جواب حضرت, مت آنسر دیجیے. آنسر لے لیں, اچھا آنسر جواب لے مت لیں, دیجیے. آنسر لے لیں. جب مسلمان آئے تھے یہاں پہ انڈیا پہ حملہ کیا, وہ سب ہاں سے ہاں پہلا انہوں نے آگے کدھر حملہ کیا؟ سومناتھ کے مندر پہ, سومناتھ کو اچھا توڑا. اس کے بعد ہاں ہزاروں مندر توڑے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو ہاں ہاں. آپ اپنا بھول گئے کہ آپ کے نہیں زمانے میں بھولنے جب والی مسلمان یہاں پہ ہے. آئے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کوئی تکلیف ارے نہیں ہو رہی نا. یار چلے ٹھیک ہے نہیں, مجھے یار, کوئی ساحل تکلیف بھائی نہیں ہے. کسی مسلمان کو لو جو کہ بات کر سکے ویسے اسلام کے اوپر. بھائی بھائی تکلیف بھائی کی یہ بڑی ان سے میں بعد یہ میں بات کر لوں گا, کوئی اور بات کر لے گا, کسی اور کو لو. ویسٹ آف ٹائم ہے. خان صاحب آپ جو ہے جو مطلب ہمارے کوئی جو لڑکا اعتراض آپ ہے سے آپ اس اگر پہ ریسرچ دو کریے. تین منٹ بات کر رہا ہے تو آپ ویسٹ آف ٹائم بولیں گے. اگر خیر میں نے صرف اسلام 2 کے منٹ اوپر بات مانگا. کریں, میں نے پولیٹیکل بات نہ کریں. اسلام پر ٹھیک ہے, بات کرنا ہے اسلام پہ میرے. اسلام پہ بات کر رہے. بھائی میرے یہ بتاؤ کہ اسلام کتنے سال میں آیا ہے؟ کتنے سال میں آیا؟ مطلب ہاں, قرآن کتنے سال میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں. 23 سال میں. تو 23 سال میں اور یہ جو جہاد والی جو آیتیں نازل ہوئی یہ کب ہوئی تھی؟ آخری 9 سالوں میں. آخری 9 سالوں میں. اس کے پہلے کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد کم تھی. قرآن چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 کے اندر اللہ میاں اس کے فرماتے ہیں پہلے کہ جب تم طاقت میں نہیں ہو, صبر کرنا, جواب دے رہا ہوں سن, تجھے تو پتہ نہیں ہے, تو نے خود کہا تجھے ہم کا نہیں پتا. اللہ میاں فرماتے ہیں جب تم طاقت یہ میں ہو تو پیس کے یہ اوپر طریقہ مت آپ کا جانا. بات کرنے کا. جب تم میں تو بہت طاقت اچھے سے میں, بات یار کر رہا پلیز ہوں. انٹرپٹ نہیں کرو یار, تمہیں ابھی سمجھایا سارا میں نے. جب تم طاقت میں ہو تو اس وقت امن پہ مت جانا. ٹھیک ہے, ہاں لیکن جب تک تم طاقت میں آ جاؤ پھر یہ دیکھو. تو یہ کہتا ہے سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. جب تم طاقت میں آ گئے ہو تب پیس امن مت کرنا. while you are superior, جب تم طاقت میں ہو, and Allah is with you and we never deprive you of your rewards and your deeds. یہ ہندی میں پڑھ لیں, شاید آپ کو انگریزی نہیں آتی ہوگی, پڑھ دیں آپ. کیا لکھا ہوا اوکے چلو ٹھیک ہے. نہیں میں نے کیا پڑھ لکھا لیا, ہوا میں نے دیکھ لیا. آپ تو نے بولا میں سمجھ گیا. محمد میں ٹائم صاحب پاس جس نہیں وقت کرنا تک چاہ رہا, اس لیے میں محمد صاحب آگے آ رہا ہوں. مجھے ٹائم پاس نہیں کرنا محمد بھائی, تمہارا صاحب ٹائم نہیں یار لینا رکو مجھے. یار, دیکھو اب رکو پھر وہی رکو بات. چلو ٹھیک ہے, بول لو. رکو. کسی اور کو لے لو محمد یار. صاحب جس وقت تک مکہ میں تھے ان کے پاس طاقت نہیں تھی, بیچارے بہت معصوم بن کے رہے. اور اللہ میاں نے بھی جہاد کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ طاقت نہیں تھی, کیسے دے دیتے؟ تو اللہ میاں تو تھے نہیں, وہ محمد صاحب خود بول لی جا رہے تھے. تو ہاں اس ہاں وقت لا اکراہ فی الدین آ گیا, اور جب طاقت میں آئے تو لا اکراہ فی الدین کی ٹیٹی فش ہو گئی. پھر لا اکراہ فی الدین چلا گیا, بائے بائے جب ہو گیا. وہ جو آخری 9 سال جب جہاد کا حکم ہوا, اس کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے رہے تھے یا ان کو پیار سے بول رہے تھے, کسی اور لوگ کو ان لے کو مار لو رہے تھے؟ یار. یار تم میرے کسی اور کو سامنے لے آ لو. کے نا, جس وقت تمہارے پاس کوئی ساتھی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور میرے پاس 200-500 لوگ ہوں, مجھے دھمکی دے ہاں. سکتے ہو؟ تمہیں چپیڑ مار کے سارے دان نہ باہر نکال دیں گے سارے ساتھی مل کے. بھائی اسی طرح محمد اس وقت صاحب میں کیا کرتا اتنے ہے؟ بیوقوف نہیں تھے, اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ جس وقت انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے اس وقت وہ بول دیں. یہ کیا ہے دوسرے کو یار لے غالب, لو, آپ کچھ بول پتا رہے ہیں؟ ہے میں یہ بھائی, بولنا چاہ دوسرے کو رہا تھا. لے بھائی لو, میں کیا یہ بولنا چاہ رہا تکلیف تھا, 1 منٹ. آپ نے بولا, پھر ساحل بھائی بھی بول دیے, پھر اب میرے کو تھوڑا بولنے دو. میں بھائی وہ یہ پہلے ہی بول بول رہا رہا ہوں, ہوں ٹائم پاس مت کرو. ہاں ہاں. لوگوں, ایک منٹ, لوگوں کی کیا غلطی ہے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا غلطی ہے کہ ان کے سامنے یہ مطلب بنا سر پیر کی بات ہے. ارے یار کسی سمجھدار کو لے لو بھائی, ان سے ہم بعد میں کہیں اور بات کر لیں گے. ارے بھائی آپ بولو نا, سر پہ مطلب آپ جواب نہیں دو گے تو لگے بنا یار پیر کی جواب اور دے دیا, ٹائم ویسٹ ہو. جواب دے نہیں دیا, آگے بولو. اچھا میں تو مسٹر یہی خان بات کر رہا ہوں. صاحب, سنو نہیں سنو مسٹر خان ساحل بھائی, بھائی میں آپ تو جب, آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو نکال رہا ہوں, آپ جب حضرت عائشہ کے کیس کے اوپر جب آپ کی ریسرچ ہو دیکھو جائے بھائی, گی نا, یہی تب تو آپ غلطی آنا. ہے آپ کی کہ آپ نا. ساحل ایسا کرے کہ اس نے بات کرنی ہے نا تو 1-1 منٹ کا ٹائمر لگا دے, میں ایک ساتھ بات کرتا ہوں, اس کو میں سارا جہاد نہیں دکھا دیتا یار, ہوں. ان کو نالج, یہ خود کہہ رہے ہیں میرے پاس نالج نہیں ہے, لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. سر اسی طرح ڈسپٹیو طریقے سے آتے ہیں نا, پہلے کہیں گے نالج نہیں ہے, پھر ڈیبیٹ کرنا شروع کر لیں. السلام علیکم. یہ ان کا کامن السلام طریقہ ہو وعلیکم گیا علیکم. آپ السلام لوگوں کا. ورحمۃ اللہ. السلام جی علیکم جنید ورحمۃ محمد اللہ صاحب کیسے ہیں وبرکاتہ. آپ؟ جی میرا نام محمد جنید ہے, اور جی اچھا لگا آپ سے مل کے, ساحل بھائی اور جی آدم بھائی, جناب. مرزا خالد صاحب, فرمائیے جناب. جی جناب, آپ مسلم ہیں؟ جی الحمدللہ مسلم ہے, اور اللہ سے دعا آواز ہے کہ تھوڑا اللہ آپ جو کی ہے, کافی سلو آ رہی ہے.
اچھا ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو ہاں اسپیکر صحیح ہے, بوس کی یوز کر رہا ہوں. ہمارے پاس صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. سو الحمدللہ I'm a مسلم اینڈ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اختتام بھی اسلام کے ساتھ, میری آخری سانس تک اللہ جو ہے استقامت کے ساتھ مجھے اسلام پہ رکھے. چلیں سر, آپ اور کی دعا اگر میری پوری اللہ ہوگی سے تو یہ آپ کو وہ اللہ سے ڈھیر یہ بھی ساری دعا حوریں ہے, مل جائیں گی اینڈ میں, اور ان کے ساتھ آپ سنیں نا ہر وقت بھائی سیکس کرتے رہیں گے. آدم بھائی, میری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے, اور موت سے پہلے آپ لوگوں کو بھی ہدایت ہو, ناؤز باللہ, کیونکہ جی آپ کو بھی صحیح ہیلو, ہدایت ہو. واٹ ایور ناؤز بیسٹ ایک باللہ. منٹ اٹ شوڈ ایک منٹ ہیپن ٹو اس, ایک رائٹ. منٹ ایک سو لائن ایک لائن جی ایک سنو فرمائیے. تو میری, ہاں ہاں جی بھائی ابھی تو ایک میں شروع منٹ کر بھائی, رہا تھا, تو ایک منٹ. ارے سنو فرمائیے. تو صحیح, دیکھو جی فرمائیے. اللہ ہمیں مسلم فیملی میں پیدا کر کے ایک بار تو غلطی کر چکا ہے, آپ کو لگتا ہے ہمیں ہدایت دے کے دوسری غلطی کرے گا؟ دوسری چیز, ایک چیز سنو, ایک غلطی اللہ نے کر دی, یہ آپ کس بیسس پہ کہہ سکتے ہو؟ واٹ از ارے دا اب کاز, دیکھو رائٹ. ہر چیز دیکھو کا ایک روٹ کاز ہوتا ہے. آپ کا بتا روٹ رہا ہوں. کاز کیا ہے؟ آپ کا ایسا کیا نقصان ہو گیا؟ امیجن آئی ایم اے مسلم, رائٹ. ارے میں سنو ایک نا, ویل ارے سنو. ایجوکیٹڈ, بھائی ارے تورے نہیں, میں آپ کو ارے تورے بول رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ ویری پور لینگویج برادر, اوکے. سو پلیز فالو دس ون. سو میں کیا بول رہا ہوں ابھی, کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا, الحمدللہ. میں ویل ایجوکیٹڈ گھرانے سے ہوں, الحمدللہ. پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, زکوٰۃ اپنے وقت پہ دیتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ اللہ استعداد دیں گے تو میں حج بھی کروں گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے I know all the latest technologies. I am a cyber security consultant. I am a blockchain specialist. Right? اب مجھے یہ بتاؤ, مسلمان ہونے سے میرا کیا نقصان ہوا؟ بھائی ایک منٹ بچپن کے اندر پہلے, اپنے وقت کو آپ صحیح استعمال نہیں کر کے اگر آپ مذہب کے اوپر تھوپ دو گے تو یہ نہیں مانا جائے گا. میرے بھائی مجھے بولو آپ, میں مسلمان ایک ہوں منٹ الحمدللہ, میں ویڈیو ایک بتاتا ہوں منٹ آپ کو, ایک میں منٹ مسلمان ہوں الحمدللہ, سنو. میری سنت کے مطابق داڑھی ہے, میں بڑھا رہا ہوں. اب بھائی مجھے یہ آگے بھی بولو تو آپ, ویٹ کر لو نا. مجھے یہی ایک بتاؤ کہ واٹ از دا کاز, میرا نقصان کیا ہوا؟ میں مسلمان پیدا ہوا, ارے اللہ نے مجھے ایک کامیاب منٹ. گھرانے میں رکھا. میرے والد صاحب نے مجھے بچپن سے آج تک کیا بتایا؟ اسلام کے اوپر لے کے چلا. تو اب بتائیے اس کا کیا ہے, میرا نقصان ہوا کچھ اس کے اوکے اندر؟ اوکے, آپ کو ایسا میں کچھ کرتے دکھ ہیں, رہا بتاؤں, ہے کچھ؟ ایسا کرتے ہیں, ایک سیکنڈ, ایسا کرتے ہیں, ایک ایک منٹ, سیکنڈ رکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ساحل بھائی ان کے ساتھ جو ہے ہے, نا, یہ بات نہیں ہو سکتی جب دو تک ہم لائن ٹائمر بول نہ دوں, لگائیں. دو لائن جی بھائی بول میرے دوں میں. بھائی آپ ٹائمر لگائیے, بول دیجئے آپ, دو- بٹ امیجن کرو اور مجھے اتنا بول دو کہ میرا کیا ارے نقصان یار ہوا. بند کرو. الحمدللہ میں مسلم. ہاں ایک میں یہ بول رہا ہوں, جو بھی پوچھے یہ کہ مطلب کیا غلطی کر دی آپ کو پیدا کر کے اس میں مسلم گھرانے میں. بھائی ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیے, پھر ہم لوگ اسلام سے باہر نکل گئے. وہ اتنی محنت سے پیدا کیے تھے, ہم اتنی اس سے زیادہ محنت سے باہر نکل گئے اسلام سے, اور اب ہم اسلام کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. اب اگر دوبارہ ہدایت دے دے گا, ایک بار تو غلطی کر چکا اللہ, دوسری دوبارہ ہدایت دے دے گا, پھر سوچو کتنا نقصان کریں گے ہم لوگ. میرے بھائی سنو نا, میں سمجھ گیا آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم ابھی بہت فائدے میں. آپ کیا ابھی اسلام سے نکل کے ابھی آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یوٹیوب پہ آ کے آپ 4 پیسے کما رہے, اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے مجھے آپ بولیے. یوٹیوب پہ 4 پیسے آپ کو مل جائے گے, ڈالرز مل جائیں گے ویوز کے حساب سے, بٹ مجھے بتائیے پوٹینشیل آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک سکسیس ڈھونڈتا نا آدمی. امیجن ایک اوکے کمپنی, کوئی ایک انویسٹر ایک کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا, تو انہیں دیکھتا میرے کو آؤٹ کم کیا آنے والا ہے, کریکٹ. سو آپ نے اسلام کو چھوڑا, آپ کا کیا فائدہ اچھا ہوا؟ میں ایک اسلام پہ سیکنڈ, ہوں اچھا ایک سیکنڈ, الحمدللہ, اسلام پہ, الحمدللہ, اسلام رکو, الحمدللہ. آئی ایم ارننگ more than 5 lakh per month. اوکے Okay, بہترین I am earning. بہترین. I am in بھائی Islam. رک جا, میرا او پورا بھائی گھرانہ رک ہے جا, اسلام میں. او بھائی رک اوکے جا, کنٹینیو. رک جا ارے تورے رک جا نہیں بھائی, ارے تورے نہیں. بھائی, رک جا میں آپ کو رک جا. اچھا آپ سے بات جنید بھائی, کروں, ایک منٹ آپ کو آرام سے بات کروں, آپ آرام سے بات کریے. جنید بھائی سنو میری بات سنو. اصل میں پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا, آپ لوگ بریک نہیں لگاتے ہو. یہاں پہ جو جی ڈسکشن ہوتی ہے لیجیے نا, بھائی. وہ آپ کتنا کما رہے ہو کیا نہیں کما رہے ہو وہ نہیں ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم کو اسلام پہ اعتراض ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, آپ اس کو ریفیوٹ کرو, اور وہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ, بریک لگا کر. ایسا نہیں کہ آپ شروع ہوئے تو ختم ہی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. تو ساحل صاحب ابھی جو ٹائمر کے اصل ساتھ, چیز, ہاں ہاں یہ اچھے بندے ہیں, اوکے بھائی, انہوں نے کہہ دیا ان بھائی کے پاس علم بھی ہے. یار ایک سیکنڈ جی, بھائی, ایک سیکنڈ چپ یار, رک ہاں جائیں, جی آپ بھائی, سے بات کریں, اوکے بول رہا ہوں, رک جائیں آپ کی رک بات جائیں. کو ایکسپٹ کر رہا بھائی ہوں, جان میں پاز بے کریں, فکر رہا بھائی جان اپنی آواز کو پاز کریں پلیز. یار کم آن مین. ساحل صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس بندے کو, ٹائمر. اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے, ہم ٹائمر کے ساتھ چلیں گے ان کے ساتھ, ورنہ یہ خود بھی نہیں بولنے دیں گے, ہمیں بھی غصہ دلائیں گے بلا وجہ کا. ٹھیک ہے, تمہارا ٹائم تو سٹارٹ کروں میں.
آپ ایسا کریں پہلا ٹائم ان کو دے دیں 2 منٹ تاکہ یہ اپنی تسلی کر لے. بھائی جان زیرو سے سٹارٹ کریں, فرگیٹ پہلے کیا ہوا, آپ اسلام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں سر. ٹائمر ان کو لگا دیں, چلو اسٹارٹ ہے ٹائم. 2 منٹ دے دیں. جی ہاں شروع میرے 2 منٹ. جی جی کونے میں چل رہے ہیں, آپ ہاں نظر جی آ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ پہ کونے میں. ہاں جی چلیں. ہاں جی. تو میں یہی بولنا چاہوں گا سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی اور میرے نفس کو بھی, میں یہ بول رہا ہوں کہ میں اسلام میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, مجھے پرورش ملی, قرآن کی تعلیمات ملی, بچپن سے حدیث کی تعلیمات ملی, اور سب سے بہتر مذہب میں نے کسی کو پایا تو اسلام کو پایا, رائٹ. بچپن سے جب پیدا ہوئے, جب دیکھے اس کے اندر اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے, اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے جو کہ ہم کو بچپن سے سکھائی گئی, رائٹ, اساتذہ کے ذریعے سے سکھائی گئی, بعد میں اسکول کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد میں ایجوکیشن کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد جب علماء اکرام کے ساتھ ملنا ہوتا, ان لوگوں کی عاجزی انکساری دیکھنا ہوتا, ان لوگوں کے بیانات دیکھنا ہوتا, اور ان کا جو تواضع انہوں نے اختیار کیا, وہ جب دیکھتے, واللہ بول رہا ہوں مجھے اسلام کے اوپر اس کے اندر کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط مذہب, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں یہ آپ سے پہلے ہی بولا تھا کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی میرے ایک سیدھے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دو, واللہ میں ہفتے اقلیم کی بادشاہت کو میں ختم کر دوں گا, میں لا الہ الا اللہ سے نہیں پھروں گا انشاءاللہ. تو میرا یہی ماننا ہے, یہی کہنا ہے, اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے مجھے جینا سکھایا. جب میرے والدہ کا انتقال ہوا, میں اللہ کے قریب ہوا, اللہ میرے دل میں اترتا چلا گیا, اور جب میں اللہ کے نزدیک ہوا, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر سے جو بے سکونی تھی, بے چینی تھی, اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اور اسی لیے میں اس پہ اب الحمدللہ جم سمجھ پا رہے آپ کے جیسے لوگ, اللہ ان سب کو ہدایت دے, اللہ ظالمین کو بھی ہدایت دے کہ وہ ظلم چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور ایک دوسرے کو لے کے چلے, ٹھیک ہے. یہ میرا کہنا ہے بھائی, اور یہ میرا ماننا ہے, ٹھیک ہے. میرے 2 سیکنڈ اب ختم, 2 منٹ اب ختم ہو رہے, آپ کی بات کو رکھیے, یہ میرا فائدہ ہے اسلام کے ساتھ رہنے میں. ٹھیک ہے ایڈم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. میں بول لوں ٹھیک ان ہے, کے آپ کا ساتھ؟ ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں میں. اوکے پلیز. ہاں جی, تو بھائی جان آپ نے کہا کہ اس میں سب سے اچھا دین ہے, یہ سب سے اچھا مذہب ہے, آپ اس مذہب میں پیدا ہوئے. میرے بھائی اس دین میں تو سب سے بڑی پرابلمس ہیں. یہ دین آپ کو سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے, چاہے آپ اسے شادی کا نام دیں چاہے نہ دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. یہ دین آپ کو سلیوز بنانے کی اور سلیوز عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے, جن کو آپ پکڑتے ہیں ارریسپیکٹولی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی, ان کے ماں باپ, اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے لڑائی کیا تھا, آپ کے ساتھ تلوار لے کے کھڑی تھی کہ نہیں کھڑی تھی. یہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ تلوار کے زور پہ نکلو اور سب لوگوں کو نیست و نابود کر دو, ختم کر دو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ نکلو اور ساروں کو تلوار کے ساتھ اڑاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو صحابہ اکرام تھے حضور نبی کریم کے, اور ان کے جو سارے صحابہ اکرام ہیں, انہوں نے بھی یہ سب ایسے ہی کیا اور ان کی زندگیوں سے ہے ثابت. اس کے بعد مرتدوں کے ساتھ قتل کر دو, جو اسلام چھوڑ دے اس کا قتل کر دو. یہ چیز آپ کے ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں خلیفہ بننے کے فوراً بعد 1 سال تک یہ حرکات و شکنات جاری رکھی. یہ وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آ کے فائنلی 1400 سال پہلے سب سے پہلے اس مذہب نے جو منہ بولے رشتے ہیں, ایڈاپشن, اس کو ختم کیا, اس لیول پہ ختم کیا کہ قرآن یہاں پہ آ کے یہ بولتا ہے کہ تم اپنی بیٹی جس کو تم نے اڈاپٹ کیا اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو. حضور جو بہترین مثال ہے, انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی اڈاپٹڈ بیٹے کی بیٹی کے ساتھ شادی کی. جب اس کو طرف دیکھا اور انہوں نے کہا, کیا کہا, انہوں نے کہا او اللہ تو بہت اچھا ہے جو دلوں کے حال بدل دیتا ہے, جو دلوں کو پھیر دیتا ہے. یہ انہوں نے کب کہا؟ جب انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھا, ابھی وہ اس کی بیوی تھی, اور وہ منہ بولا بیٹا جو بڑا ہی باپ کا تابع دار تھا, اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, آپ لے لو. تو بھائی جان ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی بھائی, آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے. تو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ بولا کہ 9 ایئرس کی ایج میں شادی ہوئی. میں پہلی نے چیز اینڈ میں بھائی, یہ بولا ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گے, کیونکہ ہر ایک نہیں میں ٹاپک آئی ول اللہ کور کہتے ہیں. آل دا ٹاپکس آئی ول آپ کور 2 منٹ آل میں دا نہیں کر ٹاپکس سکتے, ان میں ون لائن. گارنٹی دے رہا ہوں. ون ٹو Okay, ایک منٹ okay, I will cover 50% of them. Okay, in this 2 ایک minutes. منٹ ایک منٹ میرے پیارے Okay, بھائی, میں بول رہا ہوں okay, کہ bhai. ایڈم نے جتنی باتیں بتائی تھی
अभी स्टार्ट के लिए सबसे पहले आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? वन बाय वन। तो फर्स्ट 9 ईयर एज का जो 9 ईयर एज का जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में। गो ठीक है भाई, टाइम सबसे स्टार्ट कर पहले दूं आपका? कर दीजिए भाई। जी आपने फरमाया कि 9 इयर्स की एज में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई। ठीक है, अब एक इमेजिन करो, ये टॉपिक को साइड में रखो, अब नॉर्मली लो। ठीक है, एक बाप है अपनी बेटी को शादी करने वाला और दूसरा है शादी करने वाला। ठीक है, जब बाप अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटी उनसे आपकी शादी होने वाली है और बेटी 100% एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी शादी होगी, वो तो अल्लाह के नबी है, राइट, तो मेरा तो जन्नत के अंदर क्या मकाम रहेगा, वो सोचते हुए अगर वो चीज को एक्सेप्ट करके अगर लड़की शादी को एक्सेप्ट कर लेती है, देन हु आर वी गाइस टू पॉइंट आउट दोस थिंग्स, राइट, कि भाई तुम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई एक कहावत है ना भाई, बचपन से मैंने सुना, दुल्हन दूरा राजी तो क्या करेगा खाजी। हम क्यों बीच में जा रहे भाई, मेरे को ये बोलो आप, हम क्यों बीच में जा रहे? और वो चीज हो चुकी, राइट। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, हजरत आयशा एक साहबिया है ना, तो रजी अल्लाह अन्हु व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। और उनकी बरात के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोग जब तोहमत लगाए तो उनके लिए कुरान में आयतें आई। तो अब हम कौन होते कि भाई इनकी ये एज में शादी होगी? और सबसे ज्यादा हदीसें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उन्होंने बयान की औरतों में। तो ये देखो भाई, एक चीज है भाई, तुम जो चीज उठाते वो चीज तुम्हारे हाथ को लगती। तुम कहाँ जा रहे? निगेटिव पॉइंट की तरफ, यानी कि भाई किस तरह से इस्लाम का नुकसान हो, किस तरह से प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है तुम आवाज को उठा सको अपनी। तो तुम है ना एक पॉइंट देख रहे, वीक पॉइंट सोसाइटी के अंदर। 9 इयर्स की एज बोले तो एक मसला है मेरे भाई। अरब के बच्चियां जाके मालूम कर लो, अभी सऊदी अरब अगर कभी जाके आए, अगर नहीं है कुछ प्रॉब्लम है तो एक विजिट करा तो मैं आपको, मैं दुबई में रहता हूँ, आपको एक विजिट देता हूँ, यहाँ आके जरा मालूमात लो अरब के यहाँ के रीजन के कैसे रहते लड़कियां, एशिया कैसे रहते, अमेरिकन कैसे रहते हैं, यूके रीजन के कैसे रहते, एंड उसके बाद चाइनीज कैसे रहते। तो इसके बारे में पहले मालूमात रखो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट। ओके, लो जी मेरा टाइम शुरू करें जनाब। इन्होंने बोला कि हजरत आयशा जो हैं उनकी एग्रीमेंट शामिल थी। सर स्क्रीन दिखा दें। मेरा इनको चैलेंज है कुतुब सित्ता के अंदर से मुझे दिखा दें कोई भी हदीस जहां पे हजरत आयशा की कंसेंट शामिल हो। सही बुखारी, हजरत आयशा खुद फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं? Oh Allah apostle, a virgin feels shy. He said her consent is expressed by her silence. उसकी चुप रहना ही साइलेंस है। दोबारा से, a virgin's father must ask her consent from her. Consent being her is silence. 6 साल की बच्ची का जब निकाह हुआ हजरत मोहम्मद के साथ, 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि जन्नत क्या होती है? 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि दोजख क्या होती है? 6 साल की बच्ची को ये पता था दीन क्या होता है? 6 साल की बच्ची को मैंगो भी नहीं पता होता। 6 साल की बच्ची चुप रहेगी, उसकी शादी हो गई। 9 साल के अंदर जब वो खेल रही थी झूले के ऊपर खेल रही थी, उसकी माँ ने झूले के ऊपर से उठा के लेके आया उसको। ये देखें आपके सामने है, दोबारा से वो भी ले आता हूं, ये देखें, झूले के ऊपर से उसे खींच के लाया, सांस उसकी बढ़ी हुई है, सांस फूली हुई है, अनएक्सपेक्टेडली, उनको पता भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह के अपोस्टल आए और उनको ले गए अपने घर। और उसी रात को ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हदीसें बताती है 9 साल की उम्र में उनके साथ इंटरकोर्स किया। ये एग्रीमेंट है। ये नबी है जिनका जो है वो आप बयान कर रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला हैं। मियां बीवी राजी? कौन सा मियां बीवी राजी? रजामंदी तो है ही नहीं आयशा की किसी भी सूरत में। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर चुप कर गए। हजरत आयशा की तो पहले से शादी हो चुकी हुई थी, सॉरी वो हो चुकी हुई थी किसी उसी के हम उम्र बच्चे के साथ, वो हो चुका हुआ था, फियांसे बन चुकी हुई थी। ठीक है, वो तोड़ के मोहम्मद साहब के साथ लगा दिया। क्यों तोड़ा? मोहम्मद साहब ने कह दिया था बात खत्म, तोड़ दिया वो रिश्ता, वो नाता। शादी? कौन सी शादी, कौन सी एग्रीमेंट? बताइए, माइक दें इन्हें। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए अभी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपको कैसे पता कि वो बच्ची के दिल में क्या चल रहा, राइट? यहाँ पे बात करते ही नहीं अपन, ठीक है? अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी रसूलुल्लाह के बारे में और हजरत आयशा के बारे में। मैं इस चीज से डर रहा हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि उनके गुस्ताखी हो जाए, ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी इससे बचो, वरना जहन्नुम की आग में जलोगे, ठीक है? बचो ये बात से। तो इमेजिन करते दूसरी एक फैमिली पकड़ते, ठीक है? ऐसा फैमिली में हो रहा। जब एक फादर बोला कि भाई उस बच्ची को शादी करना है, फादर राजी है, तो इस्लाम में क्या है भाई? गवाह के लिए
क्या है, गवाह है ना भाई, स्पेशली कि भाई एक कोई गवाह होना चाहिए इस्लाम के अंदर, ईजा व कबूल होना चाहिए और छोयारे तकसीम होने चाहिए, निकाह हो गया। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, कैसा किया, किधर किया, अगर आप उतनी डिटेल के अंदर किसी पर्सनल आदमी की इमेजिन करो भाई, मेरे भाई आप अगर ये सोच रहे किसी की भाई, आप में से लो, साहिल भाई है या फिर आदम भाई है, आपकी कोई बहन है, ठीक है, मुझे उनका रिश्ता आया या मैं उनसे मांगा और आपने जो है आप खुशी खुशी वो रिश्ते को मेरे लिए एक्सेप्ट कर दिए, अब मेरी शादी होगी, उसके बाद आप 4 लोगों के सामने बोलते फिर रहे कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इतना सोचो कि आपको तो होगा लगेगा बुरा, आपके जो रिश्तेदार है, राइट, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके बारे में बोल रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा, तो आपके रिश्तेदार है, अगर 4 लोगों के ऊपर अंदर आके उन्होंने ये बातें कर रहे, ठीक है, 4 लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजों से बचो, ये चीजें अच्छी नहीं है। आखिरत के अंदर तो होगा, लेकिन इधर कोई घट गए तुम किसके मियाँ भाई के हाथ को मेरे वैसे, तो नीचे से ऊपर तक दाल पतली हो जाती तुम लोगों की, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के अंदर बहुत एहतियात इख्तियार करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे 2 मिनट हो गए, मैं यही इसीलिए मैं बोलने से डर हूं ताकि आखिरत के दिन के लिए मैं डरूं, अदरवाइज अगर ये कोई दूसरी फैमिली की चीज होती तो मैं एक्सप्लेन करता था, और तुम भी डरो क्योंकि मियाँ भाई को घटे एक आध दिन तो फिर तुम्हारी फुट जाती। हाँ फुट भाई जाती। टाइम चलो हो गया है, अब आगे धमकियों के ऊपर तुम कोई बात नहीं, नजर आ रहा है कि इस्लाम जो है धमकियों और नहीं गलत मेरे हरकतों भाई, के बगैर, क्या मेरे तुम्हारा भाई, टाइम नहीं है, कुत्ते ना भाई भौंकना। बोलो, जुनेद भाई आपका टाइम नहीं है, रुक जाओ जुनेद भाई, गलत तरीका है, आपके टाइम पे हम ठीक है नहीं ठीक है, बोले। टाइमर ठीक रीस्टार्ट है। करो यार, मेरा टाइमर रीस्टार्ट करो, धमकियों पे आ गया अब, ये धमकियां इसकी शुरू हो गई हैं। ओके अरे तुरे नहीं, अरे फिर तुरे नहीं, इज्जत। अभी तूने धमकियां दी हैं और अब अरे तुरे एक पे आ मिनट, गया। मैडम मैडम मैं मैडम क्या बोल रहा हूँ, मैडम अभी मैं धमकी नहीं थी, मैं क्या बोला आपको, अरे फूट जुनेद जाएंगी भाई, बोले तो क्या फूट जाएंगी, फूट जुनेद भाई जाएंगी का जुनेद मतलब भाई क्या। जुनेद भाई आपके वक्त पे आप बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट। अभी देखो हम अच्छे से चल रहे हैं ना, तो प्लीज बीच में ना बोले, इनका जब वक्त खत्म हो जाएगा तब अपनी बात रखें आप। एडम स्टार्ट करो जी प्लीज। तो जनाब इनकी धमकियां सब लोगों ने सुन ली हुई है, रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर है, सब लोग जानते हैं, इनका सामने आ गया तो क्या पतली कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा, ये सब इसने बोल दिया, कोई मसला नहीं है। असल में जो इसकी बात थी वो थी जहन्नम में, जहन्नम में अल्लाह मियां क्या करेगा। ले जी, अगर तो जहन्नम कोई भी खुदा है और उसकी जहन्नम ऐसी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इतनी पोर्नोग्राफिक जहन्नम अगर कोई खुदा रखता है, उसकी जन्नत भी पोर्नोग्राफिक, जहन्नुम भी पोर्नोग्राफिक। जहन्नम में क्या होगा, हजरत इब्ने अब्बास का फरमान है कि ये वो जंजीरें हैं जो इसके जिस्म में परो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, मुंह के रास्ते से निकाली जाएंगी और इस तरह आग पर भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अल्लाह मियां की पोर्नोग्राफिक जहन्नम है और पोर्नोग्राफिक जन्नत है। ये जो यहाँ पे आके हमें लड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सामने आ गया तो निकल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ इन्होंने बोला, ये इस जहन्नम से मुझे डरा रहे हैं और उस जन्नत में लेके जाना चाहते हैं जहां पे हूरें मेरे सामने खड़ी रहेंगी और मैं उनके साथ जब दिल करे कर सकूंगा, और वो इतनी सफेद होंगी कि उनकी बोन मैरो भी नजर आ रही होगी अंदर से, एक्सरे विजन हो जाएंगे। ये वो जन्नत है जो हमें दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जन्नत जहन्नम को छोड़ें, इन्होंने उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रखा, ओ उसके माँ बाप राजी थे, चचा वगैरह राजी थे। अमा यार, लड़की नहीं बच्ची, बच्ची 6 साल की, उसके साथ शादी की गेम डल रही है यहाँ पे, और मोहम्मद जैसा शख्स जिसको तमाम दुनिया ने मानना है वो कर रहा है, और उसका अपना जो पहले से रिश्ता हो चुका है वो तरवा दिया, और वो रिश्ता जिससे हुआ था वो उसी की हम उम्र, उसके पास पास वाला वो चलता है। 52 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है। ये वही हजरत मोहम्मद है जिन्होंने अपने इब्ने अब्बास के कजन के एक बेटी को छोटे को घर में देखा और उस बच्ची को देख के क्या बोला था, जब ये बड़ी होगी मैं इसे शादी कर लूंगा। क्रॉल करती हुई बच्ची, क्रॉल करती हुई बच्ची जो दूध पीती है, ले ले ले, ये नबी हैं आपके, दे इनको टाइम सर। हाँ जी, तो भाई आपने फरमाया कि भाई धमकी दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे घर में, ये सब हटा दो साइड में, मेरे घर में किसी को किसी ने बुरा कहा, ठीक है, एक सुनने की लिमिट तक कोई भी सुनता, उसके बाद बोलता भाई आजा साइड में बोलता। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि धमकी नहीं बोलते इसको, एक क्या बोलते हैं इसको, एक सही चीज, एक सजेशन दे रहा हूँ आपको। मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, मे भी आपके करीब बहुत लोग होंगे, मेरी तो आप तक पहुंच भी नहीं और मेरे को आप कभी घटेंगे भी नहीं, राइट। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आपके अतराफ में लोग हैं, जरा एहतियात करते जाओ। दूसरी चीज, अभी आते अपन इसमें जन्नत के जहन्नुम के बारे में बोला आपने, तो आप ये जो बोल रहे पाखाने की जगह ये पोर्नोग्राफी आपकी नजर में हो सकती, राइट। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर हर आजा को बनाया, करेक्ट। अब वो आजा के बारे में डिटेल है इसके अंदर, ये पोर्नोग्राफी वो गंदी जगह आपकी नजर में हो सकती,
करेक्ट, क्या भाई यहाँ से डाला जाएगा वहां से निकाला जाएगा। अगर तुम उसको सोचेंगे कि भाई ये पोर्नोग्राफी है, जिस्म के अंदर तुम्हारे हिस्सा है, राइट, एक आजा है तुम्हारा, लिंग है, ठीक है, वो क्या तुम क्या पोर्नोग्राफर है क्या? फिर उसके बारे में अगर तुम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रहे, तो वो क्या डॉक्टर क्या पोर्नोग्राफर है क्या भाई? तुम्हारी चीज को देख के कर रहा, इलाज कर रहा उसका। तो हर चीज का इमेजिनेशन है भाई। अगर अपने आप को तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल जब बोलते ना भाई अपने आप को, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद से हो जाना कि भाई ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों। एक्सप्लेनेशन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ही गेट नहीं कर रहे भाई, और बोल रहे पोर्नोग्राफी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना। तो क्लियरली भाई आपको है ना इल्म है, राइट, पढ़े लिखे जाहिल की कैटेगरी के अंदर आते हैं आप। हर चीज की निगेटिविटी, वो मक्खी रहती ना जिस्म के अंदर, जिस्म पे सबसे जहां जख्म चल रहा वहीं जाती उन्हें। तो सिमिलरली तुम्हारी भी, तुम लोगों की वैसी मिसाल है कि जहां भी तुमको ऐसा लग रहा कि भाई हमारे फेवर में लोग इस्लाम को बोलेंगे, सोच के समझेंगे कि इस्लाम बुरा मजहब है, मेरे भाई जो इस्लाम के ऊपर आ गया, 313 भी थे जब, वो भी नहीं डरे थे। इंशाल्लाह आज भी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के ऊपर है, इंशाल्लाह वो भी अपनी सांस तक टिके रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं एडम, जो एक्चुअल टॉपिक है 6 साल वाला 9 साल वाला, वो थोड़ा भटक रहा है।